بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا جو کچھ میں دوں گا انسانوں کو یا تمہیں تو اس عقل کے بدولت دوں گا، اور جو چیز میں لوں گا تم سے تو وہ اس عقل کی بنیاد پر تم سے لوں گا۔ اب عقل جو ہے یا تو وحی کی تعلیمات کے پاس چلی جائے اور خدا کی اور اس احکامات کی روشنی میں درست رہنمائی اللہ اور اس کے نیک اولیاء اللہ سے لے، یا وہ شیطانی قوتوں کا اعلی کار بن جائے اور ان سے رہنمائی لے۔ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں گی۔ آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا نظام چل رہا ہے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں گے وہ رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں۔ تو وہ جتنی بھی رہنمائی، وہ ساری کی ساری رہنمائی جو ہیں وہ تو امریکہ سے اور یورپ سے لیتے ہیں، جو شیطان کے اعلی کار ہیں گے، جو شیطانی خیالات کے جو ہے نا وہ ہیں گے۔ اب ہم اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے گا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بھلا تم نے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا آپ ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ پیغمبر نے کہا اگر تم کو جہاد حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلے تو ہی کرو جدوجہد سے۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جدوجہد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو ایک لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے اب اللہ نے جب طالوت کو لیڈر مقرر کر دیا تو طالوت کی خصوصیات کیا تھی؟ تو اس کے جواب میں قوم نے ان سے کہا کہ طالوت جو ہے وہ ہم پر بادشاہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ہم پر بادشاہ طالوت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے گا، اور اس سے زیادہ سرمایہ تو ہمارے پاس ہے، ہم لیڈر کے جو ہے نا ہونے کے کیا ہیں گے، حقدار ہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر مال دولت کا جمع ہونا جو کہ فضیلت کی بات نہیں ہے گی، بلکہ انسانی شرف جو ہے وہ علم ہے، وہ صحیح فہم ہے، وہ عقل و شعور کی درستگی، یہ ہے انسانی فضیلت۔ تو پیغمبر نے کہا اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے لیڈرشپ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کی دو فضیلتیں ہیں، ایک تو اس سے اللہ نے علم دیا ہے، اور دوسرا اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اور اللہ کا یہ مرضی ہے جسے عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ لیڈرشپ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے گی۔ ایک ضرورت تو اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو، فلسفہ فکر ہو اس کے پاس، اور دوسرا اس کے پاس صحیح شعور اور درست رہنمائی دینے والے اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا ساتھ ہو، کیونکہ طالوت کو پیغمبر مقرر کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کی صحبت کا وہ آدمی ہے گا، وحی کی تعلیمات کے نتیجے کا وہ آدمی ہے گا۔ اور اسی قوم نے ریجیکٹ کیوں کیا اس کو؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات ثابت کر دی گئی کہ وہ دولت کے پجاری ہو چکے تھے، سرمایہ کے پجاری ہو چکے تھے۔ سرمایہ کی بنیاد پر انہوں نے طالوت کی لیڈرشپ سے انکار کرنے کی بات کی۔ آج پاکستان اسی بنی اسرائیل کے ہی طریقے پر چل پڑا ہے گا، اور اپنے علم و شعور کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہا ہے گا، وہ پیسوں کی طرف، جس کے پاس پیسہ ہے وہی لیڈر ہے پاکستان کا، جس کے پاس دولت ہے وہی لیڈر ہے۔ نواز شریف کے پاس نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ عقل ہے، لیکن پیسہ ہے، وہ لیڈر اس کے جماعت کا۔ جس لیڈر کے پاس زیادہ پیسہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہا ہے اور رہنمائی لے رہا ہے، کس سے؟ شیطان سے رہنمائی لے رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ یہاں پر نہیں ہے۔ جن کے پاس نہ وحی کی تعلیمات کا علم ہے، نہ ان کے پاس عقل و شعور ہے، وہ ایک اعلیٰ کار شیطانی قوتوں کے اعلیٰ کار لوگ ہیں گے۔ تو جب تک ہماری قوم قرآن سے رہنمائی نہیں لے گی اور اپنا لیڈر قرآن کے نتیجے میں نہیں منتخب کرے گی، ایسی جماعت کو نہیں منتخب کرے گی جو قرآن کا علم رکھتی ہو، جو اولیاء اللہ کی صحبت رکھتی ہو، اس وقت تک پاکستان کے وہی حالات رہیں گے جو بنی اسرائیل کے تھے۔ بنی اسرائیل در بدر غلام رہی، مختلف اقوام کی غلام رہی، ہر قوم کے لوگوں نے اس کو نوکر بنایا، غلام بنا کے رکھا، ذلیل و خوار رہے۔ اس لیے یہ بھی ہماری قوم بھی ایسے ہی رہے گی جب تک ہم ان دولت مندوں سے چھٹکارا حاصل نہ کر ان سرمایہ داری نظام کو چھوڑ کر درست رہنمائی رکھنے والے اہل علم کو حکومت میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔